حضرت ربیع بن سلیمان، بڑا ذکر ہے ان کا، کتابوں میں بہت ذکر. فرماتے ہیں میں نے پیسے جمع کیے، بہت قطرہ قطرہ کر کے حج پہ جانا ہے. میں بھی، میرا بھائی بھی تیار ہو گیا، ہم اپنے گاؤں سے چلے اور کوفہ آ گئے. بڑا شہر تھا، وہاں سے سارے قافلے مل کے اکٹھا بڑا قافلہ ہو کے حج پہ جانا تھا. تیاری کی تھی مدتوں سے. جب کوفہ آئے تو بازار میں لوگ چیزیں خریدنے، سامان رستے کے لیے. میں بھی پھرتا پھراتا بستی سے تھوڑا سا باہر نکلا تو آگے جہاں آبادی ختم ہو گئی، کھلا میدان، کچرا رکھا ہوا تھا، کوئی وہ کچرا کنڈی ٹائپ کا کوئی. تو میں نے دیکھا ایک عورت مرا ہوا جانور، مردار، اس کا گوشت کاٹ کے وہ ٹوکری میں ڈال رہی تھی. کہ تو مسلمانوں کا شہر ہے اور یہ مردار تو سب کے ہاں حرام ہے. تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی اس کے بٹیار خانہ ہو، کوئی ڈھابا ہو، اس کا کوئی کھانا وانا نہ پکا کے لوگوں کو کھلاتی ہو، یہ تو حرام ہے اس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں مجھے ٹو نہیں تھی لیکن دیکھ کے ہو گیا کہ میں اس کا پیچھا کروں. وہ عورت ٹوکری میں گوشت بھر کے چلتی رہی. میں پیچھے اس طرح چلتا رہا کہ اس کو شک نہ ہو کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں. چلتے دور گئی. وہ ایک پرانا مکان کھنڈر بنا ہوا، کسی زمانے میں اچھا ہوگا. اس کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا میں تمہاری دکھیاری ماں. وہ اندر داخل ہو گئی. میں حالانکہ اجازت نہیں شرعن، مگر مجھے فکر تھی، میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو اس عورت نے اپنی بیٹیاں جو ہیں ان کے سامنے یہ کہا کہ لو یہ گوشت لو، بھونو، کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو. اس کی بچیاں تھیں، ان کے کپڑے بھی بوسیدہ پہ میلے سے. فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے کہا میں ایک مسافر ہوں. اندر سے آواز دی گئی کہ ہمارے پاس تو اپنا کچھ نہیں ہے، ہم تجھے رکھ نہیں سکتے. مسافر کو رکھنا ثواب ہوتا ہے، اس کو کھلانا پلانا بہت، مگر ہماری یہ حالت نہیں ہے، کوئی اور دروازہ دیکھ لو، ہم تمہاری کوئی خدمت کر سکتے نہیں. دوسری بات یہ کہ ہم عورتیں، ہمارے پاس کوئی مرد نہیں ہے، تو مہربانی. وہ کہتے ہیں میں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے تمہارے ہاں ٹھہرنا نہیں ہے، میری ایک بات سن لو. ان کا بول بھئی کیا بات ہے؟ ان کا تم مسلمان ہو؟ ان کا جی الحمدللہ. تو پھر یہ مردار کیوں کھا رہے ہو؟ یہ تو سوائے ایک خاص فرقہ ہے مجوسیوں کا، پارسیوں کا، اس کے علاوہ ساری دنیا میں کوئی مردار نہیں کھاتا، تم کیوں کھا رہے ہو؟ ان کا بات یہ ہمارے اوپر فاقہ ہو گیا ہے، اور 3 دن فاقہ ہو جائے مجبوری کی حالت میں زندگی بچانے کے لیے مردار بھی حلال ہو جاتا ہے. تو نے پوچھ لیا ہے تو تجھے اتنا بتا دیا ہے، اب ہمارا پیچھا نہ کر، جا اپنا کام کر. تم یہ مردار کیوں کھا رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے بھیک مانگ لو، کوئی اور کام کر لو، یہ مردار تو بہت بری بات ہے. پیچھے ہی پڑ گیا ہے بندہ. بات ہی انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے، ہم بھی مسئلہ جانتے ہیں. کہ آخر نوبت کیوں آئی؟ مجھے خدا کے لیے بتا دو، یہ مردار نہ کھاؤ، میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں. بہت زیادہ منت سماجت کی. خاتون نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام ربی ہے. ان کا ربی سن، ان لڑکیوں کا باپ زندہ تھا، وہ کماتا تھا، سب کھاتے تھے، گھر تھا. وہ چلا گیا، جو کچھ پونجی چھوڑ کے گیا وہ بھی ختم ہو گئی. میں گھروں کے کام کاج کرتی ہوں، کبھی کسی کے یہاں برتن دھونے چلی گئی، صفائی کے لیے چلی گئی، دوسرے کام کرنے کے لیے کچھ 2 پیسے مل جاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے. 3 دن ہو گئے ہمیں پانی بھی نہیں مل رہا. اس حال کو پہنچے ہوئے میں گئی ہوں اور یہ لے آئی ہوں، تو اب یہ بھی نہیں ہمیں کھانے دے گا، تو اس سے بھی روکے گا؟ بول، لاچاری کی حالت میں مردار حلال ہو جاتا ہے یا نہیں؟ حضرت ربی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم بھیک کیوں نہیں مانگ لیتی؟ ان کا ربی ہم رسول کی اولاد، ان کا باپ سید تھا، ہم رسول اللہ کی اولاد ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، بھیک نہیں مانگ سکتے، صدقہ نہیں مانگ سکتے. تو نے بہت کچھ پوچھ لیا، تو دروازے پہ کھڑا رہے گا، ہمیں بدنام کرے گا، لوگ کہیں گے کون ہے، جا اپنا کام کر. حضرت ربی فرماتے میں روتا ہوا اپنے قافلے میں واپس آیا. میں نے بھائی سے کہا میرا سامان مجھے دو. کہا کیا کرو گے؟ ان کا میں نے حج کو نہیں جانا.
کہ ساری زندگی پیسے جمع کیے قطرہ قطرہ کر کے، اب تو یہاں آ کے کہہ رہا ہے حج کو نہیں جانا، کیا بات ہے؟ وہ دوسرے ساتھیوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی لڑکی نظر آ گئی ہوگی، شادی کرنے لگا ہوگا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک صاحب نے اٹھ کے حج کے فضائل سنانے شروع کیے، حج کا اتنا ثواب ہے۔ ان کا میرے سامنے زیادہ تقریر نہ کرو، میرے پیسے مجھے دے دو، میرا سامان مجھے دے دو۔ لوگوں نے کہا شاید اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، چھوڑو، نہیں جانا چاہتا تو اس کی مرضی۔ انہوں نے پیسے بھی سامان دے دیے۔ ربی کہتے ہیں میں بازار آیا، میں نے آٹا لیا، گوشت لیا، کچھ پھل لیا، کپڑے لیے، اور جتنے میرے پاس پیسے تھے 400 یا 600 درہم، میں نے وہ سارے ان میں بوری میں ملا دیے۔ اتنی بھاری بوری اٹھا کر میں دوبارہ اس دروازے پہ چلا گیا۔ میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کا کون؟ ان کا میں ربی۔ ان کا تو کیوں ہمارے پیچھے پڑ گیا، کیا چاہتا ہے؟ حضرت ربی کہتے میں نے کہا بس ایک مرتبہ دروازہ کھول دو، اس کے بعد کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، میں نے جا کے وہ بوری ان کے سامنے ڈال دی۔ بچوں نے، ان کی بچیاں آگے بڑھ کے کھولنے لگیں، کپڑے، کھانا پینا، سامان، پیسے۔ ربی نے کہا اے خاتون، میں حج پہ جا رہا تھا، اپنے گاؤں سے آیا تھا، یہاں ٹھہرا ہوا تھا، میں نے سوچا میں نبی کی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے نبی کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ تو مجھے پتا چل گیا، میں نے دیکھ لیا کہ نبی کی اولاد اس حال میں ہے، میں حضور کے سامنے جا کے کیسے کھڑا ہوں گا؟ میرے پاس اس وقت یہی ہے، میں نے حج کا ارادہ چھوڑ دیا اور جو کچھ میرے پاس ہے میں لے آیا ہوں، مردار نہ کھاؤ، یہ قبول کر لو۔ خاتون نے کہا اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نے کہا اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، دوسری نے کہا تو نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، اللہ تجھے اسی سال حج کرائے، تیسری نے کہا جتنا تو نے دیا ہے اللہ تجھے اس کا ڈبل نہیں بہت زیادہ دے، چوتھی نے کہا اللہ تیرا حشر ہمارے نانا جان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائے۔ حضرت ربی کہتے میں دعائیں لیتا ہوا چلا آیا، قافلہ چلا گیا حج کو، میں اسی جگہ ٹھہرا رہا کہ گاؤں میں واپس جاؤں گا، لوگ سوال کریں گے 50 قسم کے، کیا جواب دوں گا؟ دل بڑا مطمئن تھا کہ میں نے آل رسول کی نسبت رسول کی قدر کی ہے، خدمت کی ہے، میری نیکی ضائع نہیں جائے گی، حضور ضرور بخش دیں گے۔ میں وہیں ٹھہرا رہا کہ جب حج کا قافلہ واپس آئے گا حج کر کے ان کے ساتھ ہی جاؤں گا، پھر جو لوگ کہتے رہیں گے سن لوں گا۔ وہ کہتے ہیں پہلا قافلہ حج کا واپس آیا، میں استقبال کو چلا گیا، لوگ بھی گئے میں بھی گیا، وہ لوگ اجنبی تھے، میں ان کو جانتا نہیں تھا، وہ آئے اور آ کر مجھے سلام کیا اور کہنے لگے تو کب واپس آیا؟ تجھے ہم نے وہاں دیکھا، کون سے قافلے کے ساتھ آیا؟ ایک بولے، 2 بولے، 10 بولے، ایک تو غلط بول سکتا ہے، 2 بول سکتے ہیں، سارے یہی بول رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا میں تو گیا نہیں، میں تو یہی، کہنے لگے حج کر کے جھوٹ بولتا ہے۔ میں گھر آ گیا، دوسرے دن دوسرا قافلہ، تیسرے دن تیسرا قافلہ، اسی طرح قافلے آتے رہے، آخر میں وہ قافلہ بھی آ گیا جس کے ساتھ میں نے جانا تھا، میرے گاؤں والے، میرے بھائی، میں ان کے استقبال کو بھی گیا۔ بھائی نے دیکھتے ہی مجھے کہا اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا تھا تو پہلے کہہ دیتا، کسی اور کے ساتھ جانا ہے، تو نے اتنی کہانی کیوں بنائی؟ ہم تجھے بار بار وہاں ملتے رہے، پوچھتے رہے آجا ہمارے ساتھ رہ لے، کھا لے پی لے، مگر تو شاید کسی اور کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ سگا بھائی کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد قافلے میں دوسرے لوگ، ربی یاد ہے روضہ رسول پہ اکٹھے بیٹھے تھے، یاد ہے فلانی جگہ؟ ایک شخص اتنی بڑی وہ تھیلی اٹھائے لایا، جب روضہ رسول سے باہر نکلے تھے تو نے یہ مجھے دی تھی، پکڑو میں آتا ہوں، اس وقت سے میں تیرا یہ سامان اٹھائے پھر رہا ہوں۔ حضرت ربی کہتے ہیں میں بڑا حیران پریشان، تھیلی میں نے لے لی، اپنے ٹھکانے پہ آ گیا، میں آ کے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، حضور خواب میں آ گئے، فرمایا ربی اور کتنی گواہیاں دیں کہ تو نے حج کیا ہے؟ اللہ کتنی گواہیاں چاہتا ہے، دیکھ سب کہہ رہے ہیں
میری ایک بیٹی نے کہا تھا اللہ تجھے حج کا ثواب دے، وہ تجھے ملا۔ دوسری بیٹی نے کہا تجھے اسی سال حج مل دے گی، یہ گواہیاں مل رہی ہیں۔ اور سن، ایک بیٹی نے کہا تھا تجھے اللہ ہر سال حج کرائے، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا جو قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے۔ یہ اسی کو دیکھتے رہے ہیں۔ میری تیسری بیٹی نے کہا تھا جتنا تو نے دیا ہے اللہ تجھے کئی گنا زیادہ دے، یہ تھیلی کھول کے دیکھ لے، یہ تھیلی کھول کے دیکھ لے۔ اور چوتھی بیٹی نے کہا تھا کہ اللہ تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ کرے تو ربی کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ جنت جائے گا۔ نسبتوں کا ادب کرنے والے حضرت ربی فرماتے میں نے تھیلی کھولی تو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی، اور ہر سکے پہ لکھا ہوا من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ فائدہ پاتا ہے۔